لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلی لانتہاء الغایۃ فی المکان نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. پیش جو ہے میرے عزیزو بھائیو، ہماری نوع اول کے بارے میں چل رہی ہے. پہلی نوع جو عوامل کے اندر بیان ہوئی ہے وہ حروف جارہ کے بارے میں ہے. حروف جارہ وہ حروف ہیں جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں، اور وہ 17 حروف تھے جن کی ہم بحث کرتے آ رہے ہیں. کچھ حروف جارہ بیان کر دیے ہیں، اور آج جس حروف جارہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں وہ الی ہے. الی جو حروف جارہ میں سے ہے یہ 2 معنی کے لیے آیا ہے. نمبر 1 الی انتہاء غایت فی المکان کے لیے آتا ہے. غایت کا جو مطلب ہے مسافت بھی بیان ہوا ہے، غایت کا مطلب، اور مقصد بھی بیان ہوا ہے غایت سے مراد. ٹھیک ہے، تو پس پہلا جو الی کا معنی وہ کیا ہے؟ انتہاء غایت، انتہاء مسافت کے لیے آتا ہے مکان میں. جیسے جی سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. یعنی میرے جو سفر کی انتہا ہے وہ کہاں ہوئی ہے جی؟ کوفہ ہے. بصرہ سے شروع ہوئی ہے اور کوفہ جو ہے انتہائے مقصد، انتہائے مسافت جو ہے وہ مطلب ہے کیا ہے جی؟ بصرہ سے لے کر کوفہ ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. اگر اس مثال کو الٹا کر دیں، مثلا کہیں من الکوفۃ الی البصرہ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ بصرہ انتہا بنے گی. ابھی اس مثال میں اگر ایسے کہیں سرت من الکوفۃ الی البصرہ، تو مطلب الی کے بعد جو ہے وہ بن جائے گا، واضح ہے. تو کہیں گے الی الکوفہ مثلا، تو کوفہ تک. ٹھیک ہے، یہ پس الی کس کے لیے آتا ہے؟ الی انتہائے غایت کے لیے آتا ہے مکان میں. اب یہ جو کہا ہے میں چلا بصرہ سے کوفہ تک الی الکوفہ، کوفہ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے کوفہ. کوفہ یعنی جو مکان ہے، جگہ ہے، اس تک میں مطلب ہے چلا. یہ جی الی کا جو ہے پہلا معنی ہے. اور الی کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے مصاحبہ. مصاحبت کا کیا معنی ہے جی؟ ساتھ، ہمراہی. مصاحبت ساتھ، ہمراہی کے معنی میں جو ہے الی آیا ہے. جیسے جی ایک قول ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم. یہاں الی جو ہے مع کے معنی میں آیا ہے، یعنی لا تأکلوا اموالہم الی اموال جو ہے کم، یا الی کی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں مع اموالکم، مراد ہے ساتھ کے معنی میں ہے. کیا مطلب جی؟ لا تأکلوا اموالہم، ہم کی ضمیر سے مراد یتیم ہے. اللہ فرما رہے ہیں لا تأکلوا اموالہم، ان کے مال کو یعنی یتیموں کے مال کو الی اموالکم یعنی مع اموالکم، اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ.
جیسے اپنا مال کھا رہے ہو تو یتیموں کے مال کو بھی ساتھ ہڑپ کر جاؤ، اللہ منع کر رہا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ یہاں الہ ہے، میری جو محل شاہد ہے نا میرے عزیزوں، الہ سے مراد یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مع کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں ہے، مسابت کا معنی یہی ہے۔ تو یہ دوسرا معنی جی ہو گیا۔ تو پھر ایک مرتبہ پھر لطفاً توجہ فرمائیں، الہ کتنے معنوں کے لیے آیا جی؟ الہ دو معنوں کے لیے آیا ہے۔ نمبر ایک، انتہائی غایت فی المکان کے لیے آتا ہے، جیسے مثال دی ہے سرتو من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ اور دوسرا جو معنی الہ کا بیان کیا ہے وہ یہ مصاحبت، ہمراہی، ساتھ ہونے کے معنی میں ہے۔ جیسے وہ ایک قول نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال کو، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یہاں جو ہے الی اموالکم جو ہے اس سے مراد کیا ہے ما اموالکم ہے۔ دو معنی جو ہے نا مطلب ہے بیان کر دی ہیں، لیکن نا یہاں ایک نقطے کے اوپر آپ توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہو تو الہ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے۔ آپ پریشان بات ہو گئے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں تجربہ میرا بتاتا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا مطلب ہے، ما بعد سے کیا مراد ہے، ما قبل سے کیا مراد ہے، آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیں۔ میں جناب آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، بلیک بورڈ تو یہاں نہیں ہے، لیکن نا میں انشاءاللہ مثال سے نا یہ عرض کرتا ہوں کہ ما بعد ما قبل میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے جی؟ مثلا اس مثال پہ دیں دھیان، جیسے مثلا میں عرض کر دوں کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پہلے تو ما قبل ما بعد کیا، پہلے اس پہ دھیان دینا، ٹھیک ہے۔ الہ کے جو بعد ہے مرافق، اس کو کہتے ہیں ما بعد الہ، یعنی جہاں الہ کو آپ رکھ لیں، الہ کے جو بعد میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں ما بعد، اور الہ سے جو پہلے ہے یعنی ایدی، وجوہ، یہ جو الہ سے پہلے آ رہا ہے مثلا وجوہ اور ایدی، یہ ما قبل کہلاتا ہے، اور الہ کے جو بعد میں نے آیت میں پڑھا ہے مرافق، وہ کہلاتا ہے ما بعد، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہو گیا تو کیا فرما رہے ہیں مسئلے میں؟ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ آغا جان کبھی کبھی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن شرط ہے اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہو، جنس ان کی ایک ہو نا، تو جو ما بعد ہے الہ کا وہ ما قبل میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں مثلا دیکھیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو الہ کا ما بعد ہے یعنی مرافق، وہ الہ کے ما قبل جو ایدی ہے نا اس کے حکم میں داخل ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ جنس ایک ہے، کونیوں کی جنس اور ہاتھ کی جنس ایک ہے، دو جنس تو نہیں ہے نا۔ آخر ہاتھ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ وہ آ رہا ہے، ہاتھ کے آگے جو کونی آتی ہیں، کیا کونی کی کوئی اور چیز ہے اور ہاتھ آگے والا الگ ہے؟ کونی اور ہاتھ ایک ہی چیز ہے نا۔ جب جنس ایک ہے تو پس الہ کا ما بعد جو مرافق یعنی کونی ہے، وہ ما قبل جو ید ہے ہاتھ، اس میں جی یہ داخل ہے۔ تو لہٰذا جب جنس ایک ہو گئی تو الہ کا ما بعد جو ہے نا ما قبل کے حکم میں داخل ہے۔ حکم کیا ہے جی؟ حکم یہ ہے دھونا، اصل مطلب تو یہ ہے، یعنی وہ کیا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم دھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو، دھونے کا حکم ہے، چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو۔ تو ہاتھوں کو جو دھونا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کونیاں دھونی ہیں یا نہیں؟ کونیاں
تو وہ جو ہاتھ کو دھونا ہے تو وہ کونیاں جو ہے نا وہ بھی مطلب ہے کہ اس میں ما قبل کے حکم میں داخل ہے، یعنی کونیوں سمیت دھو لو، ٹھیک ہے نا. یعنی کونیوں سے پہلے والا حکم کیا تھا؟ ہاتھ کا دھونا، چہرے کو دھو اور مطلب ہے اور ہاتھوں کو دھو لو. وہی دھونے والا جو حکم ہے نا وہ جو الہ کے بعد ہے نا مرافق، اس میں بھی شامل ہے، یعنی الہ کا ما بعد ما قبل والے حکم میں داخل ہے، یعنی کونیوں کو بھی دھونا ہے، چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، یہ مطلب تھا جی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ الہ کا ما بعد، ابھی امید ہے ما بعد ما قبل کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے، اسی پہ دھیان دیں اور اس پہ میری بات پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے. اگر الہ کا ما بعد، ٹھیک ہے، الہ کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. پہلے بات کر رہے تھے نا داخل ہوتا ہے، اب کیا عرض کر رہا ہوں، الہ کا ما بعد اگر الہ کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر الہ کا ما بعد جو ہے نا وہ ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثال دیکھیں، جیسے مثلا ایک مثال میں ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کرو الی اللیل، رات تک. اب الہ کا ما بعد کیا ہے جی؟ لیل. الہ کا ما قبل کیا ہے جی؟ وہ دن. تو بہتر جانتے ہیں رات اور دن ایک جنس ہے، رات الگ ہے، دن الگ ہے. اس وجہ سے لہذا حکم یہ ہے کہ جو الہ کا ما بعد ہے وہ ما قبل میں داخل نہیں ہے، ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ اتم پورا کرو، اتم الصیام روزے کو الی اللیل، رات تک. ٹھیک ہے عزیزوں، بھلا رات کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ صحیح ہے نا. جب رات ہوتی ہے تو روزہ افطار کر دیتے ہیں، رات کو تو روزہ نہیں رکھتے نا. لہذا وہ جو روزہ رکھنے کا حکم ہے وہ دن کو ہے، رات تک ہے. رات مطلب جو ہے نا اس روزے والے حکم میں داخل نہیں ہے. کیوں جی نہیں ہے؟ کیونکہ رات الگ جنس ہے، دن الگ ہے، لہذا دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو لہذا جو ہے الہ کا جو ما بعد ہے یعنی لیل، وہ ما قبل جو دن میں روزہ تھا اس میں داخل نہیں ہے، یعنی روزہ آ کر رات پہ اینڈ ہے، رات اس میں داخل نہیں ہے. تھوڑا اپنے اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے، میں ایک مرتبہ اس نقطے کو پھر دہرا رہا ہوں اپنی تسلی کے لیے. وہ کیا ہے؟ یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ الہ کے دو معنی آئے ہیں. الہ انتہائے غایت کے لیے آتا ہے مکان میں، اور دوسرا الہ جو ہے وہ مصاحبت کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے نا اپنے عزیزوں کی خدمت میں نقل کیا، لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، والا کہ وہ الہ بمعنی مع ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک نقطے کے پیچھے ہوں جو میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. کب جی؟ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہو، ٹھیک ہے. مثال کیا دی جی؟ مثال دی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے. تو مرافق جو ہے ما قبل جو ایدی ہے، الہ سے پہلے جو ما قبل ہے اس کے حکم میں داخل ہے. ایدی کا کیا حکم ہے؟ ہاتھوں کو دھونا، دھو لو چہروں کو اور ہاتھوں کو. یہی حکم جو ہے نا دھونے والا وہ الہ کے بعد والے میں یعنی مرافق میں بھی ہے، یعنی کوہنیوں کو بھی دھو لو. شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ جو الہ کا ما بعد ہے وہ ما قبل کی جنس سے ہو. اب آپ دیکھ لیں الہ کا ما بعد جو کونی ہے مرافق ہے وہ ما قبل جو ید ہے اس کی جنس ایک ہے، لہذا اس حکم میں وہ داخل ہے. اور پھر بتایا ہے کہ کبھی کبھی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس
میں نہیں ہوتا، اس کی جنس سے نہیں ہوتا الا کا ما بعد، الا کے ما قبل کی جنس سے، اور جو ہے پھر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ رکھو رات تک، ٹھیک ہے، تو یہاں الا کا ما بعد کون ہے؟ لیل، ما قبل کون ہے؟ وہ دن کا روزہ رکھنا، تو یہ لیل اس روزے والے حکم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، لیل الگ ہے، روز الگ ہے۔ یہ جناب مطلب تھا ہمارا جو الا کے بارے میں ہے میرے عزیزو۔ اب اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرا حرف جر شروع کریں گے، کیونکہ اکٹھا خلاصہ اگر ہوتا جائے تو پھر پہلا مطلب کہیں آگے پیچھے ہو جائے، پھر دوسرا الگ نہیں۔ اس الا کا خلاصہ بیان کر دیا، حروف جارہ میں سے آئیں اس کو عبارت سے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى لِانتہاءِ الغایۃ فی المکان، حروف جارہ میں سے جو الا ہے یہ انتہاء غایت کے لیے آتا ہے مکان میں، نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، ٹھیک ہے۔ یہاں بلا یہ کیا ہے؟ سر تو کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سر تو فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو فاعل کی ہے، جانتے ہیں آپ، صرف میر میں جان چکے ہیں۔ سر تو فعل فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ من جو ہے کیا ہے جی؟ جار ہے۔ بصرہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ من البصرۃ الی الکوفۃ، تو یہاں تھوڑا عبارت پہ بھی دھیان دیتے ہیں، صحیح ہے کہ یہ جو من ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ من حروف جارہ میں سے ہے، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر دیتا ہے۔ جر کا معنی جانتے ہیں، زیر کو کہتے ہیں جر زیر کو۔ من حروف جارہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ من حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بصرہ اسم ہے اور اس کی جو علامت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، الف لام اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو من داخل ہوا ہے اور اس نے اسم کو جر دیے، من البصرۃ، ٹھیک ہے۔ الا پھر حرف جارہ ہے ابھی جو پڑھ رہے ہیں، کوفہ اسم ہے، الی الکوفۃ، لہٰذا وہ جب عامل آ رہا ہو نا جن کو آپ جانتے ہیں، کم از کم اس کی جب بات ہو تو پھر آگے توجہ فرما لیا کریں اس پہ عبارت میں کہ یہ کیوں زبر زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی حد تک آپ مثلا جتنے معلومات ہوتی جائے اتنی توجہ بڑھاتے جائیں۔ من البصرۃ، من حرف جارہ جو پڑھا تھا تو اس نے جر دینی تھی، کہاں دی؟ من البصرۃ الی الکوفۃ، یہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ تو الا جو ہے محل شاہد ہے ہمارا، انتہائے غایت کا معنی مسافت بتایا ہے، انتہائے غایت کے لیے آیا الی الکوفۃ، ٹھیک ہے، انتہائے غایت کے لیے آیا ہے۔ بصرہ ابتدا ہوئی اور کوفہ اینڈ ہے، انتہا ہے۔ وَلِلْمُصَاحَبَةِ، دوسرا کیا ہے میرے بھائیو عزیزو؟ الا کا دوسرا معنی ہے مصاحبت۔ مصاحبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ، ہمراہی، الا کا معنی ہے۔ نحو قولہ تعالی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَا أَمْوَالِكُمْ، مصاحبت کے لیے جیسے جی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، تم ان کے مال کو، ہم سے مراد نہ یتیم ہے، بتایا ہے ہم سے مراد یتیموں کی طرف اشارہ ہے، تم ان کے مال کو إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، اے ما أَمْوَالِكُمْ یعنی اپنے مال کے ساتھ جو ہے نہ کھاؤ، تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یہاں بھی تھوڑی سی آپ غور فرما لیں کہ یہ جو لا تاکلو ہے کون سا صیغہ ہے جی؟ صیغہ جمع مذکر حاضر نہیں کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نہیں ہے، نہیں لا اس کے اوپر داخل ہوا ہے، جمع مذکر حاضر نہیں کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو فعل بھی ہے، فاعل بھی اسی کے اندر ہے، فعل فاعل ہے، فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اموال آگے ہم کی طرح مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ مل کر لا تاکلو کا کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول بن رہا ہے،
جب فعل آئے نا تو اس پہ ہمیں تھوڑے توجہ دے لینی چاہیے کہ فعل فاعل مفعول جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل جو آ رہا ہے، فعل چاہیے، فاعل چاہیے، مفعول چاہیے، تو یہ بھلا کیا ہوا؟ لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، لا تاکلوا عرض کی ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نہیں کا، ٹھیک ہے، تو یہ فعل بھی ہوا، فاعل بھی اس کے اندر ہے، انتم کی ضمیر ہے، لا تاکلوا تم، اموالہم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، جی لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اے حرف تفسیر ہے، یاد رکھیے جہاں بھی آ رہا ہو اے حرف تفسیر ہے، یہ کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ الا جب لکھا نا الا اموالکم کہ الا بمعنی مع ہے، مصاحبت کا جو ہوا اے لگا کر بتا دیا، یعنی الا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ما رکھ دیا، اے مع اموالکم، ٹھیک ہے نا، مع اموالکم یعنی اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ دو معنی جی بیان ہو چکے، ابھی جو آخر میں ایک نقطہ نہیں دیا تھا الہ کے بارے میں وہ آ گیا جی، وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، کبھی کبھی قد یکون ما بعدها الہ، ہا کی ضمیر سے مراد نہ الہ ہے، کبھی کبھی الہ کا ما بعد داخلاً فی ما قبلها، ہا کی ضمیر قبل ہا کی بھی الہ کی طرف جا رہی ہے، کبھی کبھی الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے، کب جی؟ شرط ہے، ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر الہ کا ما بعد من جنس ما قبلہ الہ کے ما قبل کی جنس سے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ داخل ہوتا ہے ما قبل کے حکم میں، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے وجوہکم، وجوہ جو ہے نا، وجوہ جمع ہے وجہ کی، وجوہ جمع ہے وجہ کی، اور فاغسلوا وجوہکم تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم اور ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کونیوں سمیت، کونیوں سمیت، کیوں بھلا سمیت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ مرافق اور ایدی دونوں کی جنس ایک ہے، تو وہ جو اوپر والا مطلب پڑھا ہے کہ وہ اس کے حکم میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، اور کبھی کبھی لا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا الہ کا ما بعد جو ہے، لا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا الہ کا ما بعد داخل نہیں ہوتا ہے فی ما قبلها الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے، کب جی؟ ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر الہ کا، ہا کی ضمیر نا پھر جا رہی ہے الہ کی طرف، اگر الہ کا ما بعد من جنس ما قبلها الہ کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو، لم یکن نہ ہو، ان لم یکن ما بعدها اگر الہ کا ما بعد من جنس ما قبلها الہ کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو پھر داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا، نہ وہ قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو الی اللیل رات تک، ثم اتموا الصیام تم روزے کو پورا کرو رات تک، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نے ترجمہ میں نے کہا پہلے کر دیتا ہوں، لیکن نا کچھ نکات ہیں اس سلسلے میں نا، اب آپ تھوڑا پھر دھیان دیں اس عبارت پہ نا، دھیان دیں، جو بات بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ عبارت میں یہ ان کان ما بعدها من جنس ما قبلہ، ان حرف شرط ہے، ان شرطی ہے، جب شرط آ جائے نا، شرط آ جائے تو اس کو نا جواب شرط کی ضرورت ہوتی ہے، ان حرف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ان کان ما بعدها من جنس ما قبلہ، یہ آگے والا جو ہے یہ شرط ہے، حرف شرط کے بعد جملہ شرطی ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کو جزا چاہیے تو اس کی جزا کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا، اس کی جو جزا ہے عزیزو وہ پہلی ہے، قد یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا، وہ جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہوئی ہے۔ پیچھے سے دھیان دے رہے ہیں نا، وہ جو پیچھے پڑھ رہے تھے، قد یکون ما بعد داخلا فی ما قبلہا ان کان ما بعد، ان کان ما بعدہا من جنس ما قبلہ، یہ ہے شرط۔ شرط کو جزا چاہیے جی، میں نے اس لیے پلٹاؤں تاکہ ایک نقطہ عرض کر ڈالوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شرط ہے تو جزا کہاں گئی جی؟ یہ شرط ہے، جزا اس کی قد یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہ، جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہوئی ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور دوسری سیغے پہ بھی ذرا دھیان دے لیں، بہتر ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فاغسلوا جی کس کا سیغہ؟ فاغسلوا جمع مذکر حاضر کا سیغہ فاغسلوا، تو یہ فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، انتم کی ضمیر، فاغسلوا جمع مذکر حاضر کا فعل فاعل ہے، وجوہکم مضاف الیہ مل کر اس کا کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر واو عطف ایدی مضاف کم کی طرح مضاف الیہ مل کر یہ معطوف، اور وجوہکم معطوف علیہ مل کر فاغسلوا کا وہی مفعول ہے۔ الی جار ہے، مرافق مجرور ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ الی حرف جار ہے اور جر دیتا ہے، مرافق کو جر دی ہے۔ اور یہی جو نقطہ ادھر بیان کیا ہے نا، وہ ادھر بھی فٹ آ سکتا ہے۔ عبارت کے اعتبار سے ترجمہ تو میں نے بتا دیا ہے، عبارت کے اعتبار سے پھر چاہتا تھا کہ ایک نقطہ نا نکل آئے کہ ان اگر ہے، اسی طرح پھر آگا جان وہی نقطہ، قد لا یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا ان لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہ، یہاں بھی آپ پھر وہی بات کر سکتے ہیں۔ ان لم یکن ما بعد، ان شرط ہے، شرط کو جزا چاہیے جی، ان حرف شرط ہے، ان لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہ، یہ حرف شرط ہے تو اس کی جزا کہاں جی؟ اس کی جزا بھی مقدم ہے، ان لم یکن ما بعدہا من جنس ما قبلہ، یہ شرط ہے اور اس کی جزا نا یہ ہے قد لا یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہ، یہ جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ عبارت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، آگے پیچھے جو گھماتے ہیں، اگر آپ بعض کسی عزیز کا ذہن تھوڑا مخلوط ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہی ترجمے کی حد تک، یعنی مطلب ایک جو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں اس خلاصے پہ توجہ دیں، اور پھر جو ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے نا اسی ترجمے کو لے کر آپ ایک مرتبہ وہی مطلب لے کر آخر تک کتاب تک آپ نے جانا ہے، اور پھر جب ایک دو مرتبہ اس کو مطلب دہرا لیں گے، یاد کر لیں گے، تو پھر اگر ٹائم مل جائے تو دوبارہ جو ہے نا اس پہ توجہ دینا، یہ جو نقطے مطلب اضافی ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو نا اس کا لطف آئے گا کہ یہ واقعاً یہ عبارت کیسے فٹ ہو رہی ہے۔ شروع میں ممکن ہے پریشانی کا آپ کہیں کہ یہ کیا ساری چیزیں ادھر اور ادھر ہو رہی ہیں، نہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہی خلاصہ اور اس کے بعد آگے جو ترجمہ ہے نا، ترجمہ کر کے آگے بڑھتے جائیں، عبارت پہ نا آپ دھیان ایک مرتبہ پہلی مرتبہ نہ دیں، پھر دوبارہ آخر کام تو آئے گا، دوبارہ دیکھ لینا، یہ چیز کام آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اگر جان اس میں کیا کریں جی؟ اتموا الصیام میں اتموا کیا ہے جی؟ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، ٹھیک ہے، فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، الصیام مفعول ہے، الی اللیل جو ہے حرف جار ہے، لیل کو اس نے کیا دی ہے؟ جر دی ہے، اور جار مجرور جو ہے نا وہ متعلق ہوتا ہے فعل اتموا کے متعلق ہو گیا ہے، میرے خیال میں مطلب کہیں زیادہ نہ ہو گیا ہو، اسی پہ روکتے ہیں اور بعد والا حتیٰ جو ہے نا بعد میں شروع کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔